بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے اور انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سرکاری بابوؤں کا بجٹ. جناب اسپیکر، یہ بجٹ دستاویزات ہر معزز اراکین کے پاس موجود ہوں گی، اور نہ جانے کیوں مجھے اس سے پڑھ کر یہ یاد آ گیا کہ اس بجٹ میں بھی نجی شعبے کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی اہم پہلو کو نظر انداز کیا ہے، اور اس صوبے کی عوام یہ بجٹ دیکھ کر اور بے اختیار ہو کر یہ شعر پڑھ رہی ہے، حساب زندگی کا اتنا سا گوشوارہ ہے، بجٹ کے بعد دیکھا تو سب خسارہ ہے. جناب اسپیکر، یہ بجٹ معزز وزیر اعلیٰ سندھ نے انگریزی زبان میں پیش کیا، جو اس صوبے کی ترجمان ہی نہیں. اس صوبے کی سرکاری تو کیا دفتری زبان انگریزی تو کیا اردو بھی نہیں. جناب اسپیکر، یہ وہی تاریخی ایوان ہے جس ایوان کے اندر وفاقی حکومت کا پہلا بجٹ پیش کیا گیا تھا، جو کہ کراچی کے دارالحکومت میں موجود تھی، اور وہ بجٹ بھی تقریباً 10 کروڑ خسارے کے ساتھ پیش کیا گیا تھا. اور اس بجٹ میں بھی صوبے کی آمدنی بڑھانے کے بجائے جناب اسپیکر وفاق سے حاصل محصولات پر زور دیا گیا ہے. اور محترم وزیر اعلیٰ سندھ یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے بھول گئے تھے شاید اس صوبے میں ہر فرد سرکاری ملازم نہیں ہے. اور سرکاری ملازم کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد نجی شعبوں کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت صرف سرکاری ملازم کی سگی ہے. اور جناب اسپیکر، اس سرکاری ملازم کی تنخواہوں میں اضافہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت اپنی پچھلی پالیسیوں کے تسلسل کے تحت ہی بیوروکریسی کے ذریعے کام چلانا چاہتی ہے. جناب اسپیکر، صوبے کی آمدنی بڑھانے کے بجائے کوئی قابل عمل منصوبہ سوچنے کی بجائے وزیر اعلیٰ سندھ وزیر خزانہ نے سندھ سیل ٹیکس کی شرح میں کمی کے بجائے اسے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب اسپیکر، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ سردی کے موسم میں کمبل دے کر نیچے سے دری کھینچی جا رہی ہو. جناب اسپیکر، تعلیم کے شعبے کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تعلیم کے شعبے کے بجٹ میں حیرت انگیز اضافہ دیکھنے میں آیا، اور پچھلے مالی سال 2024 اور 2023 کے مقابلے میں 31% 31% اس کو بڑھا دیا گیا، اور اس سال بجٹ 459 بلین رکھا گیا، مگر 2008 سے لے کر 2024-16 سال میں تعلیم پر لگائے گئے 1920 ارب روپے کے باوجود صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جناب اسپیکر، اس حلقے میں اور اس صوبے میں میرے حلقے لیاقت آباد میں آج بھی بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے میں مجبور ہیں. یہ 1920 ارب روپے کہاں لگے؟ جناب اسپیکر، یہ دیکھیں دری اور نیچے زمین پہ بیٹھے پڑھنے میں مجبور ہیں. جناب اسپیکر، ٹیچرز کی تاریخی بھرتیوں کرنے کے باوجود اس صوبے میں تقریباً 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور اس سے زیادہ 10,000 سے زیادہ اسکول اس صوبے میں بند ہو چکے ہیں، اور تقریباً 26,000 سے زیادہ اسکول میں پینے کا پانی موجود نہیں. اور جناب اسپیکر، سندھ کا تعلیمی معیار پاکستان کے صوبے میں سب سے زیادہ خراب ہے، جبکہ محکمہ تعلیم ابھی تک اسکول ڈیسک کے اسکینڈل کے معاملے میں ہی الجھی ہوئی نظر آتی ہے. جناب اسپیکر، 2008 سے لے کر 2024 تک محکمہ تعلیم کے نامکمل ہونے والے منصوبے بہت منصوبے ہیں. جناب اسپیکر، اگر میں بتانا شروع ہوں تو شاید میرا ٹائم ختم ہو جائے. میں کچھ منصوبوں کی بات کر لیتا ہوں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو لاء کالج لیاری، اور آصفہ بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی الیکٹرانکس، اور حالہ میڈیکل کالج اور میر پرکاش میڈیکل کالج. ٹیچرز کی تعداد بجٹ میں اضافے کے باوجود تعلیم معیار بہتر نہیں ہو سکا اس صوبے کا. جناب اسپیکر، میں ایک اور اہم پہلو پر اس پیارے صوبے جو سچل اور بٹھائی کی دھرتی کو داغدار کر رہا ہے، اس کی جانب آپ کو لینا جانا چاہتا ہوں، جو کہ وہ اغوا ورائے تاوان اور اسٹریٹ کرائم جیسا ہے. حکومت سندھ اپنی مرضی کا آئی جی تو چاہتی ہے، مگر نظام کچے کے ڈاکو چلاتے ہیں. جناب اسپیکر، اور ان اغوا برائے تاوان میں وہ بیچارہ اسکول ماسٹر بھی شہید کر دیا گیا، جو
علم کی روشنی کی پاداش میں چلانے کی علم کی روشنی چلانے کی پاداش میں اس صوبے کے کچے کے ڈاکو نے اس کو شہید کر دیا گیا، اور جب اس کی تصویر غیر ملکی میڈیا کی زینت بنی تو کہا گیا یہ ہے پیپلز پارٹی کا سندھ، جس کا نام اللہ رکھیو تھا۔ جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 15 سالوں میں 1260 ارب روپے خرچ کیے گئے، اور جب میں دیکھتا ہوں اپنے شہر اسٹریٹ کرائمز میں، ایسا لگتا ہے جناب اسپیکر کہ میرے شہر میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے، چاہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے میرے شہر کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم دیکھتے ہیں حکومت سندھ کچی شراب پینے سے مر جانے والوں کے لیے، ان کے ورثاؤں کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کرتی ہے، لیکن میرے شہر کے جو ڈاکٹر انجینئرز نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں۔ اور اسی طرح اس بجٹ میں 163 بلین دیے گئے ہیں اس سندھ پولیس کو۔ میں پوچھنا چاہوں گا کیا اب اس شہر میں کروڑ روپے کی بولیاں لگانے والے تھانے اب نہیں بکیں گے؟ یہ جو تحفظ اسٹریٹ کرمنلز کے رحموں پہ چھوڑ دیا، کیا وہ رک جائیں گے؟ کیا ایس ایچ او آج بھی پیٹرول اور گاڑی کا رونا بند کر دیں گے؟ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، تھانوں کو خود مختار بنائیں مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں کہ وہ اپنی حکومت میں بھی آپ کی بات نہ سنیں۔ جناب اسپیکر، میں بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی پر ایم کیو ایم پاکستان کا ایک اہم انقلابی منصوبہ، مگر پیپلز پارٹی کی حکومت نہ صرف ان کے اختیارات غصب کر چکی ہے بلکہ ان نمائندوں کو سرکاری افسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی بار اس بجٹ میں لوکل کونسل کا بجٹ بڑھا دیا گیا اور یہ لالی پاپ دے دیا گیا کہ ہم یہ باڈیز لوکل باڈیز کو با اختیار ہے، مگر یہ عوام کے منتخب نمائندوں کی جو حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں۔ سندھ اور یہ اہم مسئلے کے حل کے لیے کیا یہ افسران، کیا ہمارے نمائندے سندھ سیکریٹریٹ کے چکر لگائیں گے ان افسران کے؟ اس کو با اختیار نہیں کہتے۔ اور میں تو ہماری جماعت یہ کہتی ہے کہ لوکل کونسل کا بجٹ 100% بڑھا دیں مگر ضلع یو سیز ٹاؤن چیئرمینز کو اختیارات دیے جائیں۔ جناب اسپیکر، ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ اس شہر کو تقریباً 13 سے 15 ہزار بسیز کی ضرورت ہے، اور اس حکومت 15 سالہ حکومت پیپلز پارٹی نے صرف کئی 100 بسیں دیں اس شہر کو جو 68% اس ملک کو کما کے دیتا ہے اور 95% اس صوبے کو کما کے دیتا ہے۔ اس کے آج بھی شہری اگر صبح آپ 8 بجے نکلیں تو ٹرانسپورٹ کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کئی 100 بسیں دی تقریباً۔ اور جناب اسپیکر، میں تھوڑی سی اپنے حلقے PS 127 کی بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، میرا حلقہ لیاقت آباد، ناظم آباد، گل بہار، حسن کالونی کے ایریز لگتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرا حلقہ لیاقت آباد میں جو سب سے بڑا مسائل ہے وہ ہے غیر قانونی تعمیرات۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک شاہکار اس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ شارع فیصل کی کوئی بلڈنگ نہیں، یہ میرے لیاقت آباد کے 40 گز کے اوپر فلور پہ 40 گز پہ 8 5 5 6 6 فلور کھڑے کر دیے گئے۔ جناب اسپیکر، کئی لیٹر میں نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر بلدیات، محترم وزیر بلدیات اور DG صاحب کو لکھے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، اور آج بھی یہ بلڈنگ ہے 40 گز 80 گز پہ 7 7 8 8 فلور بن رہے ہیں، یہ غیر قانونی بلڈنگ ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہماری نہیں سنوائی ہوگی تو اس عوام کی کون سنے گا؟ اور جناب اسپیکر، اسی طرح کے الیکٹرک کا مسئلہ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے بعد جب بل آتا ہے، آج میرے حلقے کی عوام، حسن کنولی اور لیاقت آباد کے لوگ اپنی ضروریاتی چیزیں بیچ کر جیسے فریج اور ٹی وی بیچنے پہ مجبور ہے اس کے الیکٹرک مافیا کا بل ادا کرنے میں۔ جناب اسپیکر، پانی کے مسئلے کو لے لیں اگر ہم، تو جس طرح آج عید کے تینوں دن میرے حلقے PS 127 میں پانی کی قلت رہی، اور جب ہم نے واٹر بورڈ ادارے سے کانٹیکٹ کیا، ان سے بات کی، تو ان کا بھی یہی رونا کہ اوپر افسران ہمیں پانی نہیں دے رہے۔ جناب اسپیکر، ایک چھوٹا سا شعر کہنا چاہوں گا، جگر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری حکمرانی تک۔ جناب اسپیکر، اب میں
بالکل یہ بنیادی طور پر بجٹ پورے صوبے کے لوگوں کا عکس ہوتا ہے اور ان کی امیدوں کو پورا کرتا ہے، مگر یہ بجٹ صرف شہری اور درمیانی طبقے کے لوگوں پر ٹیکس بڑھانا اور حکومت پر ان کا اعتماد کم کرنے کا سبب بنے گا، کیونکہ اس بجٹ میں نہ تو کوئی حقیقت ہے اور نہ یہ پورے صوبے کی واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں آپ کے۔ جناب اسپیکر 1 منٹ لینا چاہوں گا جناب اسپیکر آپ کا۔ جناب اسپیکر، اور اسی لیے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کا رکن ہونے کی حیثیت سے میں اس بجٹ کو رد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی پیش کردہ تجاویز اس بجٹ میں حصہ بنائے جائیں تاکہ جاگیردار سرمایہ داروں پر ٹیکس بڑھا کر صوبے کو حقیقی طور پر خوشحال بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بجٹ سرکاری بابوؤں کا بجٹ ہے جو کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور میں یہ سنہرے خواب اب عوام میں ماموں نہیں بنا سکتے۔ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، شہر میں ڈھیر لگ جائیں گے دیوانوں کے۔ بہت شکریہ۔